السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن دیش سے جڑی خبر سناؤں گا آپ لوگوں کو، جو کہ اس وقت بڑی چرچے میں چل رہی ہے، بڑے چرچے ہو رہے ہیں اور لوگ خوف طاری ہے اس وقت، جو خوف کا ماحول بنے ہوا ہے، چاہے مدھیہ پردیش ہو، چاہے آسام ہو، چاہے تریپورہ ہو، چاہے تمل ناڈو ہو، جو گندگی پھیلانے کی یہ لوگ ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یو پی سے شروع ہوا ہے گنجوٹی، گنجا، ٹخلا، ٹکلو 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 تیری جنپت کا انڈاری، کیسا بیج ہے یہ، قد گڈا، منہ بڈھا، چہرہ دیکھو اس کا، دیکھے تو جیسا ٹٹی نہیں آتی کئیوں دنوں تک، لیکن وہی گندگی، وہی وحیائی باتیں، وہی شر پسندی باتیں، وہی دیش کو بانٹنے کے باتیں، وہی سب منتشر کرنے کے باتیں سب کو۔ بہرحال اب اس کی اس گندگی سے عوام توجہ نہیں دے رہی اور نہ تو جو ہے سو ان کے ارادوں میں کامیاب ہو رہے، کیونکہ یہ ایک ایسا بیج ہے بول کے پتہ چل گیا جو ہر طرف گندگی پھیلاتا ہے۔ میں سنیاسی چٹے کی بات کر رہا ہوں، جو کہ خط گڈا، منہ بڈھا کیسا ہے، یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ اتنے خط کا ہے، زبان بڑی ہے، ہمیشہ زہر برپا کرتا ہے اور بڑے چپتے ہیں مسلمان، اس کو بڑے بڑے باتیں کرتا ہے، سمجھے، مافیاؤں کو سب کے سب سے بڑا مافیا چلانے والا ہے انہیں، سب سے بڑا گند مچانے والا ہے انہیں، لیکن ان کے کھاندوں پہ ڈال کے اپنے روٹیاں سینکنے کی ناکام کوشش کرتا۔ جھارکھنڈ گیا، گندگی پھیلایا، مہاراشٹر آیا، گندگی پھیلا رہا ہے۔ اس کے پاس پھیلانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خود بھی گندا ہے نا انہیں، اگرچہ انہیں اچھا رہتا، اگرچہ تو اچھی بات بھی کرتا، لیکن یہ چو طرف سے جو ہے سو انہیں جو یہ بیج ہے یہ گندگی تو برپا کرے گا انہیں، نہ تو اس کے پاس قابلیت ہے، نہ تو اس کے پاس انسانیت ہے، نہ تو اس کو انسان کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہروپیہ ہے، جو کہ برابر بہروپیہ ہی کہیں گے ہم اس کو۔ رہی بات جو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو CAA NPR NRC کو لے کر جو پریشانی کا جو ماحول آپ لوگوں کا بنے ہوا ہے، آپ لوگ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی الیکشن آتا ہے، الیکشن کے مد نظر یہ گندگی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کو استعمال کرتے ہیں، اسلام کے لیے کچھ بول دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ، ان کی شان میں گستاخی کر دو، تو ایسے نیچ طبقے کے جو گندگی جو پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھیلی ڈوری دی جاتی ہے تاکہ تم لوگ اپنا یہ کام کرتے رہو اور ان کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ سوچتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی دیشواسی سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یعنی کسی کے مذہب کے لیے بھی کچھ بولتے ہیں اگرچہ تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک گنہگار جو کہ کوئی مذہب سے اس کو لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک جو انسان نہیں کہلاتا ہے نا، وہ کسی کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ کسی کا مذاق بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو انسان رہتا ہے یہ گندگی سے دور رہتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے کو جو ہے سو یہ لوگ ہر اذیتیں، تکلیفیں دینے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں ماضی میں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اور یہ کر رہے ہیں، اور ان کو کرایا جاتا ہے باضابطہ کہ تم یہ کرو، یہ تم کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا،
تو ان کو فائدہ حاصل ہوگا. ان کو فائدہ کیا ہے؟ ایک جو ہے سو ایک شیشی مل جائے گی کچی مارنے کے لیے، ایک باٹل مل جائے گا کچی مارنے کے لیے، ساتھ میں 100-200 روپے یا 500 روپے مل جائیں گے. وہ لے کر جو ہے سو انہوں جتنی گندگی پھیلانا ہے گندگی پھیلائیں گے. انہوں یہ چیز اپنے جسم میں ڈال چکے ہیں، اپنے رگوں میں ڈال چکے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے بیوی بچوں سے، گھروں سے، گھر سے، انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی یہی زندگی ہے، متر پینا، ٹٹی اگلنا، گندگی باتیں کرنا، گندگی پھیلانا. اسی طریقے سے ایک وہ ہے نا سرسوتی، کتنی گندگی پھیلایا اس کے اوپر دنیا کے کیسز میں، لیکن آج بھی جہاں کا وہیں پہ وہ ہاؤس اریسٹ کر کے اس کو تحفظ دے رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. ایسے پاپیوں کو جب تک اس کے انجام تک نہیں پہنچایا جاتا یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. لیکن ان کو دے گا کون سزا؟ کیونکہ ان کو تو استعمال کیا جاتا ہے، تو کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے گا. اس لیے تیری بھی چپ میری بھی چپ. جب ضرورت پڑتی ہے تیرے کو ہم استعمال کرتے ہیں، جب ضرورت ختم ہو گئی تو ہم ناک کے نٹ کے ویسا نکال کے پھینک دیتے ہیں. لیکن اب یہ حاصل کس کو کیا ہو رہا ہے؟ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان اب کوئی سمجھدار ان کے بہکاؤ باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہے گا یہ آپ کا بھائی، ان چیزوں کے اوپر توجہ مت دو. اب جس طریقے سے NRC کا جو مسئلہ جو آسام، تریپورہ، مدھیہ پردیش، گجرات میں جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ ایک سوچی سمجھی پلان کے تحت ایک سازش رچی جا رہی ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو سوچنے کی یا ہیبت کھانے کی یا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب 4 دن کا رہتا ہے ان کا، 5ویں دن انہوں خود بھول جاتے. یہ جب بھی الیکشن آتا 5 سال میں ایک مرتبہ یہ گندگی پھیلانے کی کچھ دنوں کے لیے کوشش ضرور کی جاتی ہے. بساں بھرے جاتے ہیں، لادیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہم یہ غلط فہمی میں رہتے کہ وہ گودام میں فل ہو رہے ہیں، ان کو کہیں رکھا جا رہا ہے. ویسا کچھ نہیں رہتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو. ہاں یہ الگ بات ہے، جس کو اٹھانا ہے وہ اٹھا کے لے جا کے وہاں پہ محفوظ رکھ دیتے ہیں. یہ لوگ کر تو کچھ نہیں سکتے. اب جیسا NRC کی جب وہ نکلی تھی، کتنا آسام میں ہو، تریپورہ میں ہو، کس طریقے سے اذیتیں پہنچائی گئی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. لیکن حاصل کیا ہوا؟ حاصل کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے آپ لوگ ہیبت کھانے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ویسا کچھ ہے تو آپ کو اس چیز کی اپڈیٹ دی جائے گی، برابر بتایا جائے گا. لیکن آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، مل جل کے رہو، اور جتنا ہو سکتا ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. یہ بہت ضروری ہے. اور یہ گندگی یہ لوگ جتنی پھیلاتے ہیں پھیلانے دو، اس میں آپ لوگ فکر مت کرو، پرامن طریقے سے رہو. اگرچہ کوئی چیز آپ کے خلاف جا رہی ہے تو آپ لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو. یہ چیز بہت ضروری ہو گئی. یہ ان کا نشانہ مت بنو، ان کا ٹارگٹ مت بنو. یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ کے بھائی کی. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے کام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.